آئے کلام خدا میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے نیا عہد-نامہ مقدس لوکا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا باب نمبر ہے 18۔ نیا عہد-نامہ مقدس لوکا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل 18واں باب پہلی 8 آیات کی تلاوت کریں گے۔ جس کسی کو مل گیا ہے پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ پھر اس نے اس عرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ وہ میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ آمین۔ آمین۔ کلام خدا کے پڑھیں اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔ کلام خدا کے اس خوبصورت حصہ کے لیے ہم خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے خدا آج ہمیں روشن کرے گا اور بابرکت کرے گا۔ آجویں جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے، 8ویں آیت، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ آگے سائن آف انٹروگیشن ہے، انٹروگیٹ کیا ہے، سوال پوچھا ہے خدا یسوع۔ میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ کیسا ایمان؟ جیسے اس بیوہ کا ایمان ہے، خداوند یسوع مسیح کی یہ ڈیزائر ہے کہ جب وہ بادلوں پر آئے، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے، جب بھی وہ کلیسیا کو دیکھنا چاہے، جائزہ لینا چاہے، چیک کرنا چاہے، وزٹ کرنا چاہے، ہوا میں بادلوں پر لے اٹھانا چاہے، اپنی کنگڈم کے اندر لے جانا چاہے، تو اس وقت تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ کیسا ایمان؟ جیسا بیوہ کا ایمان ہے۔ یہ بیوہ اس غرض سے خداوند یسوع نے یہ تمثیل کہی، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی۔ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ کچھ عرصے تک تو بے انصاف قاضی نے یہی ارادہ کر رکھا تھا کہ میں اس کا انصاف نہیں کروں گا، ٹال مٹول میں اس بیوہ کو رکھوں گا، اور لیکن جب بیوہ کا جو رویہ ہے وہ اس بے انصاف قاضی کو مجبور کر دیتا ہے، اور بے انصاف قاضی ایک وقت میں آ کر مجبور ہو کر کہتا ہے تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، 5ویں ہے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ بیوہ کے رویے نے، بیوہ کی سنجیدگی نے، بیوہ کے آنے کے انداز نے اس بے انصاف قاضی کو
मजबूर करके रख दिया है। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। सो हम सीखेंगे बेइंसाफ काजी इंसाफ करे या ना करे, बेवा के आने में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। कैसा ईमान जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या वो जमीन पर ईमान पाएगा। कैसा ईमान, बेवा जैसा ईमान। मेरे हालात कैसे भी है, मेरे मामला कैसे भी है, मेरे लिए मुश्किलात कैसी क्यों ना हो, लेकिन तो भी वो मेरा खुदा है, तो भी मुझे चर्च जाना है। हालेलुया। तो भी मुझे टाइट यानी दहेज देनी है, तो भी मुझे हदिये देने हैं, तो भी मुझे बाइबल स्टडी करनी है, तो भी मुझे घुटने टेकने और मुहैया हालत में वक्त गुजारना है। काशी कैसा है, काशी बेइंसाफ काशी है, और काशी इंसाफ करे या ना करे। जब मसीह जमीन पर आएगा तो क्या वो जमीन पर ऐसा ईमान पाएगा जैसा कि बेवा का ईमान है। काशी बेइंसाफ काशी है, वो इंसाफ करे ना करे, लेकिन मैं जाना नहीं छोड़ूंगी। मेरा ईमान है, मेरा मुकदमा खुदा लड़ेगा। मेरा ईमान है, बीमारी के बंधन और छुए छूट जाएंगे। वक्ती तौर पर पोजीशन और हालात और मामला और कोई भी कंडीशन फिलहाल तो तब्दील नहीं हो रही, लेकिन मेरा ईमान है चर्च जाने से हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। मेरा ईमान है दुआ रोजा करने से, बंदगी करने से आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। क्या मसीह जब इब्ने आदम आएगा तो जमीन पर ईमान पाएगा। कैसा ईमान कि हालात तो नहीं बदल रहे, मामला तो नहीं बदल रहे, और अगर हालात वक्ती तौर पर या कुछ अरसे के लिए ना भी बदले तो भी मैं अपने खुदावन के पास जाती रहूंगी। हालेलुया। अपने खुदा के पास। ये तो बेइंसाफ काशी है, लेकिन आपका और मेरा खुदा वफादार खुदा है। हालेलुया। वो इंसाफ करेगा अगर आप उसके पास आएंगे, और अगर आप उसके साथ संजीदगी के साथ आएंगे और बार बार आकर फरियाद करेंगे, वो बीमारी के जुए तोड़ डालेगा। हालेलुया। वो शैतान और जादूगरी के सब अड्डों को नाकाम कर देगा। लेकिन ये बेइंसाफ काशी है। आप और मेरा यीशु जो है वो जिंदा खुदा है, मौत और कब्र पर फातेह है, और उसका वादा है। आइए जरा देखें मत्ती 7वां बाब, मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावन यीशु मसीह की अंजील, और चैप्टर 7 है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 और 8। मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। प्रेज़ हालेलुया। जो कोई मांगता है, हाँ उसे, हाँ, और जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो, जो खटखटाता है उसके वास्ते। ये बेइंसाफ काशी नहीं है, ये मौत और कब्र पर फतह पाने वाला यीशु मसीह आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं बेइंसाफ काशी की तरह नहीं हूँ, लेकिन बेइंसाफ काशी को हम नहीं देखेंगे, हम बेवा की संजीदगी को देखेंगे। मेरा इंसाफ काशी करे ना करे, जिसके हाथ में मेरा मुकदमा है, लेकिन मैं बार बार जाऊंगी, क्योंकि मेरा ईमान है, मेरा खानदान, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरी बीवी, मेरा बिजनेस, मेरा चर्च और मेरी फैमिली और मेरी जिंदगी के सारे मामला खुदावन के फजल से बदल जाएंगे। हालेलुया। वहां बरकत हो जाएंगे। बेइंसाफ काशी, लेकिन बेवा का रवैया कैसा है। आइए जरा थोड़ा आगे चलते हैं। वाइस की किताब, पुराना अहदनामा, सुलेमान की मार्फत वाइस की किताब, पांचवां बाब,
ہاں جی، پہلی آیت ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے، بولیے جب تو سنجیدگی سے کرنا، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزارنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے ٹھیک ہے، گارڈ یور اسٹیپس۔ اور کیونکہ شنوا، اب جو شنوا ہے یہ ہے go near to listen، شنوا ہونا قریب جا کر سننا۔ دوسرے اس کے میننگ ہے اپنے کان دے دینا، اپنا دل دے دینا، پوری اپنی اسٹرینتھ دے دینا، چرچ میں جا کر ادھر ادھر کے خیالات پر غالب آ جانا، خدا کی بات کو اوبے کرنا، خدا کی بات کو اون کرنا، اپنا لینا، شنوا ہونا، سن لینا، عمل کرنا اور فرما برداری کرنا۔ شنوا ہونا صرف چرچ جانا ہی نہیں، قدم ہی سنجیدگی سے نہیں رکھنے، گھر سے ٹھہرا لینا میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں، اور وہاں جو کوئی بات ہوگی میں نے اس کی تابعداری کرنی ہے، اس پر کام کرنا ہے، دل دینا ہے اپنا، اور توجہ دینی ہے، پوری اسٹرینتھ دینی ہے۔ تو یہاں وائس سلیمان کہہ رہا ہے کہ جب تم خداوند کے گھر میں جائے اپنے قدموں کو کیا رکھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ۔ تو کہاں جاتا ہے؟ اویئرنیس کے ساتھ، فیتھفلی اپنے قدموں کی رہنمائی کر اور خبر گیری کر تو کس طرف جاتا ہے۔ خداوند یسوع آپ کا اور میرا جو زندہ خدا ہے وہ بے انصاف قاضی کی طرح نہیں ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ بولے ہلیلویا۔ ہمارا خدا رحیم ہے، کریم ہے، دعائیں سننے والا ہے، فریاد سنتا ہے، مہربان ہے، وفادار ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اور یہ جو بیوہ ہے آج کی کلیسیا، آج کے بلیورز کے لیے بہت بڑی ایگزامپل ہے، جس نے کہا معاملات کچھ وقت تک نہیں بدل رہے تو بھی میں چرچ کو نہیں چھوڑوں گی، ہلیلویا، تو بھی میں عبادت اور بندگی کو، خدا کے فرمانوں کو ماننا نہیں چھوڑوں گا، خدا کے فرمان ماننا نہیں چھوڑوں گی۔ اگر آج حالات نہیں بدلے لیکن میرا ایمان ہے خدا کے پاس بار بار جانے سے میرے حالات بدل جائیں گے، ہلیلویا۔ ایک صاف قاضی اگر یہ قاضی کہتا ہے نہ میں خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی یہ بیوہ بار بار میرے پاس آتی۔ بیوہ کے بیٹے بھی کہتے ہوں گے، بیٹیاں بھی، اماں تو روزی طور پہ نہیں ہے، تیرا انصاف ان صبح نے کو نہیں کرنا، لو اماں طور پہ ہی جائے، دادی طور پہ، آبا طور پہ ہی جائے۔ شیطان آج کے بلیورز کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ چل جانے سے کون سے حالات بدل کے جائیں، ہدیہ دینے سے کیا ملا ہے؟ ہدیے دینے سے، روزے رکھنے، گیت گانے سے، کلام پڑھنے سے کیا ملا ہے؟ حالات تو چونکہ تو ہے، میرے معاملات تو بدلے نہیں ہیں۔ شیطان آپ کو خیال دے سکتا ہے، شیطان اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ پھل توڑ کر دے نہیں سکتا، اور نہ اس کے ہوا کے ہاتھ میں، نہ اس کے منہ میں دے سکتا ہے۔ وہ خیال آپ کو دے گا، لیکن ڈیسیجن فائنل ڈیسیجن اگر آپ کے اندر اسپرچول سینس ہے، اسپرچول ڈیسیجن آپ کو لینے کے قابل ہے، تو شیطان سوچ تو دے سکتا ہے لیکن آپ سوچوں پر غالب آ سکتے ہیں، ہلیلویا، آپ غالب آ سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لوگ رشتے دار کہتے ہوں گے، بیوہ کے بچے، اس کے پڑوسی رشتے دار، چرچ کے لوگ کہتے ہوں گے، لوگ طور پہ نہیں، لیکن ادھر کوئی حال نہیں جو ہونا۔ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں ابھی چرچ طور پہ دینے، اس وقت اس کے اوپر تو ہر وقت مصیبت رہتی ہے، لیکن بیوہ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے سنجیدہ ہے، اور آپ کا میرا خداوند یسوع آپ کے میرے مسئلے حل کرنا چاہتا ہے، ہلیلویا۔ ہم سنجیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم چرچ کیسے آتے ہیں؟ ہم پریز اور ورشپ میں کیسے جاتے ہیں؟ ہم خداوند کے ساتھ کیسے چلتے ہیں؟
بے انصاف قاضی انصاف کرے نہ کرے، لیکن بیوہ سنجیدہ ہے، اس نے انصاف لینا ہی لینا ہے۔ اگر آپ خدا کے حضور آئیں گے، خدا ہر ایک دل کو بدل ڈالے گا، بے انصاف قاضیوں کے دل بدل ڈالے گا، کیونکہ بادشاہ کا دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے جسے خدا نہیں بدل سکتا، خدا سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں بیوہ کا فریاد لے جانا کتنا اچھا ہے، وہ کتنی کمیٹڈ ہے، فریاد درخواستیں لے جانے میں اس کا کتنا اچھا رویہ ہے، بار بار جاتی ہے، بیوہ تھکتی نہیں ہے، نا امید نہیں ہوتی ہے۔ ہم کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہماری روٹین کیسی ہے؟ خدا کے پاس آنے میں روٹین کیسی ہے؟ چرچ آنے میں ہماری روٹین کیسی ہے؟ گھر میں پریز اور ورشپ کرنے کے لیے روٹین کیسی ہے؟ بائبل اسٹڈی کرنے کے لیے ہم اپنے معاملات حل کرانے کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں؟ اگر آج سے پہلے سنجیدہ نہیں تھے تو آج بیوہ سے سیکھ لیں، جو کہ قاضی کو انصاف نہیں کرنا چاہتا لیکن حل لینے والے خداوند سے حل لے لیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ مسئلوں کا حل لے لیتے ہیں، لیکن ہم کتنے سنجیدہ جب صرف یہ سیکھیں گے بیوہ کتنی کمیٹڈ تھی، کتنی سولٹ تھی اپنے اندر سے، وہ بھروسوں پر نہیں جیتی۔ کل میں نے کسی نے کوئی ایڈ بھیجا مجھے فیس بک پہ، اور میں نے وہاں اسے دیکھا، اس پکچر کے اندر میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا، کچھ باتوں پہ لے لیتے ہیں اس طرح سے سیکھنے کے لیے۔ تو وہاں دو شخص کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے کندھے پر اپنی گردن کا بوجھ، سر کا بوجھ رکھے ہوئے ہے، اور کہا گیا یہ شخص سہارے پر جیتا ہے، دوسروں کے سہارے۔ اور دوسری پکچر میں ساتھ ہی، کیونکہ وہ اس طرح سے پکچر جو ہے وہ اس فریم کے اندر ہے کہ دوسرے اینگل کے اندر دکھایا گیا کہ اس کی گردن نہیں ہے، اور اس کے بغیر ہے، جب وہ اکیلا ہوا تو گردن جاتی رہی، کیونکہ اس نے کبھی جینا سیکھا ہی نہیں ہے۔ دعا کرنے والے لوگ وہ تو پتہ نہیں کیا اینگل سے انہوں نے اس کو اپلوڈ کیا، لیکن میں نے جو سیکھا اس میں سے وہ یہ ہے کہ بیوہ دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر چلانے والی نہیں ہے، وہ دوسروں کو دعاؤں کا نہیں کہتی، وہ خود دعا کرنے والی ہے۔ اس نے کہا میرا معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، میرا ہر روز قاضی کے پاس حاضر ہونا ضروری ہے، اور اپنے معاملے کو حل کرانے کے لیے اس نے خبر کشی ہوئی ہے، اور کتنی پختہ ہے، کتنی ایماندار ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے ابن آدم جب آئے گا، یسوع اپنے بارے میں کہہ رہا ہے جب میں آؤں گا تو کیا زمین پر ایسا ایمان پاؤں گا جو لوگ خود دعا کرنے اور مسائل حل کرانا چاہتے ہیں، میں ان کے مسئلے حل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ لیکن یہ نا امید نہیں ہوتی، یہ نہیں تھکتی، اس کی روٹین نہیں خراب ہوتی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے؟ دعا چرچ کے بارے میں ہماری کیا تھنکنگ ہے؟ پاسٹر سے چرچ سے فلاں بات فلاں بات فلاں بات، کتنے مسائل ہیں، کن کن باتوں سے مسائل ہیں۔ ہم اپنے اندر ہی بہت ساری چیزوں سے متفق نہیں کر رہے، اور بہت ساری چیزوں کو اور مسائل کو اور خیالات کو یسوع کے تابع کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے رہے اس نے تیرا انصاف نہیں کرنا، اس نے کہا یہ انصاف کرے نہ کرے، لیکن میں اپنی جاب نہیں چھوڑوں گی، میں اپنی کمٹمنٹ نہیں چھوڑوں گی، انصاف کرنے والا میرا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی دعائیں نہیں رکتی، اس کی کمٹمنٹ خراب نہیں ہوتی۔ معاملہ یہ ہے کہ بیوہ کی طرح بہت سارے لوگ اپنا کام خود نہیں کرنا چاہتے، اپنا کام خود نہیں کرنا چاہتے۔ واٹس ایپ پر میسج آ رہے ہیں دعا کرو ہے بہن جی ہے بھائی جی، یہ فیملی بہت پریشان ہے، فارورڈ کرے، انہیں پادریوں بھیجتا دعا کوئی بھی نہیں کر رہا ہوں گا، کوئی اگر وہ فارورڈ کر دینا نا بس جنا میرا کام ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جی ویسا دعا اگر نہیں کرتے ان کے لیے تو میں کیوں کہوں میں آپ کی نہیں کرتا ہوں، کیوں جھوٹ بول۔ میں کہتا ہوں ساری کلیسیا کے لیے سب خاندانوں پہ دعا کریں، آپ کا نام لے کر یا آپ کے فلاں مسئلے کا مجھے میرے نالج پہ نہیں ہے، اگر آپ کی یہ پرابلم ہے اس مسئلے کو اور آپ کے نام لے کر ساری پرابلمس کو اب ہم دعا کریں گے، ایسے کیوں کہتے ہیں دعا کریں؟ اس میں نے کری دی دعا کرنی بولنے میں آپ تاڑے نہیں کرتا رہی نا دعا نا سب کے لیے کرتے ہیں اجتماعی دعا۔ آپ کی فلاں میٹر کا مجھے پتا نہیں تھا، لیکن یہ ہے آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ نے خود دعا کرنی، میں دعا بند کرنا
جو ہے دعا بند نہیں کروں گا، میں سنجیدگی سے دعا کروں گا، لیکن آپ کا کام ہے آپ بھی دعا کریں، لیکن جب معاملات حل ہو جائیں تو خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملنا چاہیے۔ ہلیلویا۔ میرے لالچ میں ہونا چاہیے تاکہ دعا بدل جائے، اس شکر گزاری لے لے، اب وہ دعا وہ پوائنٹ اس کی جگہ پر شکر گزاری آ جائے۔ کسی شخص نے ایک کال کھودا اپنے گھر میں ٹینکی بنانے کے لیے، تو یہ سمجھ لیں فار ایگزامپل کہ اس شخص نے کہا کہ اس کو آپ پانی سے بھرنا ہے، تاکہ بہت مستری لگاتے ہیں ٹینکیاں، ڈرام لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، پانی بھر لو، موٹر چیک کرو، پانی چاہیے۔ تو اس میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ سب لوگ، بڑا پول ہے، بڑا ڈیم ہے، سب کو لوگ بھریں گے۔ بھرے گا کون؟ سارے لوگ بھریں گے۔ سب کو کہا گیا، ساری کلیسیا کو سارے ایک گیلن پانی بچ گئی۔ سب نے کہا میری گیلن پانی تیرے بھرنا، چلو میں نہیں، کوئی اور پاس چڑے گا، فلانی بہن پاس چڑے گا، وہ بوتل اتنے لے کے جاتے ہیں، وہ بھائی وہ بوتل پا دیں گے۔ آخر کو صبح کو شخص نے دیکھا تو پول بالکل خالی تھا، ڈیم بالکل خالی ہے، کسی نے بھی اس کے اندر، بہت سارے دعا کرنے والوں کا یہی حال ہے، وہ واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے جائیں گے دعا کو، ہے بڑا پریشان ہے بہن، اے بھائی بہت پریشان، دیکھیں بڑی پرابلم کے اندر ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے فلاں پرابلم، بعض کو ویڈیو ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں، کچھ معاملے یا پکچر، ملک میں حالات بہت سارے ایسے بنتے رہتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن دعا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے، وہ اپنے حصے کا کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن بیوہ اپنے ساتھ کام کے ساتھ کمیٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں میرا معاملہ حل ہوگا، میرے مقدمات حل ہوں گے، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ خداوند سے مانگیں گے، خداوند یسوع نے کہا یہ بے انصاف قاضی تھا، میرے لوگ جو میرے برگزیدہ ہے، جو رات دن مجھ سے فریاد کرتے ہیں، میں ان کا انصاف کیوں نہ کروں گا؟ میں ان کا انصاف کروں گا، میں ان کی دعائیں لے لوں گا اور ان کے حالات بدل ڈالوں گا۔ ہلیلویا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے لوگوں کے حالات کو، بے انصاف قاضی کا دل بدل گیا، میں تو تمہارا نجات دہندہ، تمہارا خداوند۔ انسان کو بدلنا پڑے گا، کلام نہیں بدلے گا۔ بہت سارے لوگ مر گئے ہیں، چلو انہوں نے کلام کی کئی باتوں سے اتفاق نہیں کیا، وہ نہیں رہے، لیکن کلام پھر بھی ہوتے رہا ہوتی تھی۔ ہلیلویا۔ دہے کہ وہ کہ ہر کلام میں دہے کہ پاس بھوتلا اچھی ہو گئی، نہیں، کلام نہیں بدلے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آپ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، آپ اس لیے اس طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ دعا، چرچ آنا، سب باتیں قدر کی ہوئی گل ہوگی، کلام وہ تب تک آپ کے سامنے رہے گا جب تک آپ نہیں بدلیں گے، تو کلام کو آپ بدل نہیں سکتے۔ بولے ہلیلویا۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس نے قاضی کے پاس جانا نہیں چھوڑا، یہ کمٹمنٹ ہے اس کی، یہ اس کا ایمان ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے جب میں آؤں گا تو زمین پر میری ڈیزائر یہ ہے، میں ایسا ہی ایمان دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آج کلیسیا کو شیطان بہت سارے لوگوں کو مایوس کرنا چاہتا ہے، چرچ جانے ہوئے تارا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ عرصے کے لیے اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کو مجھے بیوہ کی طرح ایمان رکھنا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہلیلویا۔ یہ انشمل جو گیت گانا کچھ ہوتا ہے، لہو جب ہوتا ہے، وہاں اسکیل سروجتے اس وقت، اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ نہیں اس کو تھوڑا چینج کر لیں، بڑی دلیری کی، 500 سے زیادہ گیت انہوں نے لکھا اپنی زندگی میں، انہوں نے کہا نا جی نا، کچھ نہیں، اس کی جگہ کریں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جب ریکارڈنگ میں سنتے ہیں اس گیت کے نظم کا گیت، سب کچھ ہوتا ہے لہو جب ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہ ہو، بلکہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو، اس کی دعا کا پیٹرن یہ ہے، خدا سنجیدہ لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بولیے خدا غیر سنجیدہ لوگوں کے ساتھ خدا کام، خدا نے بیوہ کے ساتھ کام کیا، بیوہ کی زندگی کے حالات بدلے کیونکہ وہ خود سنجیدہ ہے۔ دعا کریں، دعا کرانا اچھی بات ہے، لیکن دعا کریں بیوہ کی طرح بن جائیں۔ دعا کے لیے فرما برداری کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں لیکن وہ شاگردیت کے لیول تک کبھی نہیں پہنچتے، توبہ ہو جاتی ہے لیکن مسیح کی شاگرد کبھی بنتے۔ شاگرد کا کام ہے جیسا استاد کرتا ہے ویسا ہی کام کرنا شروع ہوتا ہے، جو وہ سیکھ رہا ہے، جہاں وہ جا رہا ہے، استاد کی مانند بن جائے، کامیاب بن جائے، اسی کام میں لگ جائے۔
لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ بناتے شاگردیت کی طرف بہت سارے لوگ نہیں بڑھتے، بلکہ وہ باقی رویہ کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ استاد جی اے نہیں کہنا چاہیے، اور سب لوگ اے نہیں سی کہنا چاہیے، وہ اے نہیں گل نہیں سی کہنی چاہیے، اے والا حوالات نہیں سی نہ کہنا، پھر بار بار تو نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھو جی وہ تو سارا سانو لگتا پیا سر۔ ہاں جی، سو بے انصاف قاضی کے پاس جانے کے لیے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ اگر ہم سنجیدہ ہو گئے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، جو رہ جائے گا سارے معاملات حل ہوں گے، کیونکہ آپ کا میرا خدا دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ وہ دعاؤں کے وفادار بھی ہے، دعائیں سنتا بھی ہے، حالات کو بدل بھی ڈالتا ہے، مشکلیں آسان بھی کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، پھر موڑ دی جان نہیں چاہتے، موڑنے چلو فون دی جان نہیں چاہتے، وہ مصیبت کے حالات کے اندر بھی دعا نہیں کرتے کہ میرا مسئلہ کتنا بڑا ہے اور مجھے کتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ میرا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ سو زیادہ جگہوں پر دعائیں کرانے والوں کے اندر رویہ کیا پایا جاتا ہے؟ خدا پتہ نہیں کتنی سن لے، خدا پتہ نہیں، پھر تو دعا کر دو بھائی جی، بس دعا کر دو، خدا پتہ نہیں کتنی کسی دے شفا دے دے مینوں، کیونکہ مینوں چاہیے تھی شفا۔ تو جب کام ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں خدا، یا پھر شفا جب نہیں مل رہی ہوتی کہ پتہ نہیں خدا کتنی سن لے۔ خدا کسی اور دی نہیں، خدا آپ کی سننا چاہتا ہے۔ ایسا نہ پڑھیں یسایہ 59 باب، یسایہ چیپٹر 59، دیکھو پہلی دو یاد، چیپٹر 59، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہور دی سن، وہ کہنا میں تیری سننا چاہنا، بسیا تو میں میرے بچے، میری بیٹی، تو اور تیرا خاندان مستقبل ہے، میں تیری سننا چاہتا ہوں، کسی کی تو سنوں گا، لیکن تو اسی چکر چمیں کہ خدا کہتی سن لے تو بس میرا مسئلہ ہے سیٹ ہو جائے۔ بس خدا بیوہ کی سننا چاہتا ہے جو بیوہ مشکل کے اندر ہے، بولے ہلیلویا۔ خدا ہماری سننا چاہتا ہے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے سے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ وہ آپ کی بھی سنے گا اور سنتا کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ بد کرداری میں اور گناہوں کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں، اور نکلنے کے لیے شفا ایک راستہ آپ کے پاس، اور آپ کے چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں اور بہت ساری جگہوں سے دعا کرائی جائے تاکہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے۔ خدا کسی اور کی تو بعد میں سنے گا، سب سے پہلے وہ آپ کی سننا چاہتا ہے۔ ہلیلویا۔ سو بیوہ خود جاتی تھی، بیوہ خود جاتی تھی، اور وہ چاہتی تھی اس کے معاملات حل ہوں۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہونے والا۔ بہت سارے لوگوں کو وہ آج بھی فراڈ میں، دھوکے میں رکھ رہا ہے، چرچ آنے، دعا کرنے، ہدیے دینے، ساری باتوں میں وہ مایوس کرتا ہے۔ تیرے حالات تو نہیں بدل رہے، آپ اور میں اس بات پر ایمان رکھے، ہمارا خدا حالات کو بدلنے والا ہے، اور بیوہ کی طرح وہ ہمارے حالات کو بدل ڈالے گا۔ ہلیلویا۔ اگر ہم بیوہ کی طرح کمیٹڈ ہو گئے، عبرانیوں جو 11واں باب ہے اور اس کی جو آیت نمبر 6 ہے، یہ جو 11واں باب، اس کو ایمان کے سورماؤں کا چیپٹر بولتے ہیں، عبرانیوں 11ویں باب کو۔ جو چھٹی آیت ہے وہاں پر لکھا ہے پس خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے۔ بیوہ خداوند کے پاس آتی ہے، انصاف کے لیے آتی ہے، اور وہ اس بات کے لیے ایمان رکھتی ہے۔ بس خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے۔ پہلی بات ہے خدا موجود ہے، اور وہ اپنے تعلقوں کو کیا دیتا ہے؟ بدلا دیتا ہے۔ سو خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے، اور مسیح کہتا ہے جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ کیسا ایمان؟ بیوہ کی طرح کا ایمان۔ اور جن کے پاس ایمان ہے خدا انہیں بدلہ دے گا،
خدا کے پاس آنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے، وہ بے انصاف قاضی کی طرف سے کا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ خدا ہمارے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، رہائی دینا چاہتا، شفا دینا چاہتا ہے۔ سو سنجیدگی سے ہمیں آنا ہے، اوبے کرنا ہے اور اپنی پوری توجہ خداوند کو دینی تاکہ اس کی باتوں کو ہم سن سکیں۔ سو بیوہ آئی اور وہ انصاف لینا جانتی تھی۔ آپ کو اور مجھے جس دن خدا سے انصاف اور برکتیں اور موج سے لینا آ گیا، اس دن شیطان کی ایک نہیں چلے گی، حالات اور طوفانوں اور معاملات کی ایک نہیں چلے گی۔ ہم خدا کی سننا شروع ہو جائیں گے، خدا کے تابع ہو جائیں گے اور خدا سے فریاد کرنا شروع ہو جائیں گے، خدا حالات کو بدلنا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو مجھے ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے بدل بخشے۔